شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، اسد عارف راجپوت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شروع کرتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار سے۔ ہوت کجا نہ حساب آؤں تڈو ہی آہیاں، میرے سندے من میں ناہے کو ثواب، جانب کہڑو جواب دیندس ہر ہک ڈوہ جو۔ اس شعر کے الفاظ مطلب: ہوت دیر، کجا نہ ڈو ناٹ، آؤں می، ڈوہی سنر، میرے ڈرٹی، من ہارٹ، ناہے کو دیر از ناٹ، کہڑو وچ، دیندس ول گیو۔ اس شعر کی ادائیگی کچھ اس طرح سے ہوگی: ہوت کجان حساب آؤں تڈو ہی آہیاں، میرے سندے من میں ناہے کو ثواب، جانب کہڑو جواب دیندس ہر ہک ڈوہ جو۔ اب اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ Don't examine me there because I am a sinner. There isn't any good deed in my dirty heart. So which reply shall I give you for all my sins? وہاں مجھ سے حساب نہ لینا، میں تو گنہگار ہوں، میرے میلے دل میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو میں تمہاری جانب اپنے ہر گناہ کا کیا جواب دوں گا۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شعر سمجھ آیا ہوگا۔ ایک اور شعر کی جانب چلتے ہیں۔ پڑھیو تھا پڑھن کڑھن کین قلوب میں، پاڑاں ڈوہ چڑھن جے ورق ورائن وطرا۔ الفاظ مانے: کڑھن میڈیٹیٹ، کین ناٹ، قلوب ہارٹس، پاڑاں دیم سیلوز، ڈوہ سن، چڑھن اپون، جیئں ایز، ورق pages، ورائن ٹرن اوور اینڈ وطرا means as many۔ ادائیگی: پڑھیو تھا پڑھن کڑھن کین قلوب میں، پاڑاں ڈوہ چڑھن جے ورق ورائن وطرا۔ تشریح: They study a lot but do not meditate that in their hearts. Then they put on sins upon themselves as many pages they turn over. وہ بہت پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے، تو پھر اتنے ہی گناہگار ہوتے ہیں جتنے صفحے پلٹاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ شعر سمجھ آیا ہوگا۔ ایک اور شعر کی جانب چلتے ہیں۔ ماڑھوں سبھ نہ سہیڑا پکھی سبھ نہ ہنج، کہہ کہہ ماڑھوں منجھ اچے بو بہار جی۔ الفاظ مطلب: ماڑھوں پیپل، سبھ آل، سہنا بیوٹیفل، پکھی برڈز، ہنج گوز اٹس اے کائنڈ آف برڈ، کہہ کہہ ماڑھوں سم آف پیپل، منج ود ان، بو فریگرنس، بہار اسپرنگ۔ ادائیگی: ماڑھوں سبھ نہ سہیڑا پکھی سبھ نہ ہنج، کہہ کہہ ماڑھوں منجھ اچے بو بہار جی۔ تشریح: Neither all of people are beautiful, nor all birds are goose. The fragrance of spring come among some of people. نہ تو تمام لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، نہ ہی تمام پرندے ہنس ہوتے ہیں، کچھ ہی لوگوں میں سے بہار کی خوشبو آتی ہے۔ معزز سامعین، اس شعر میں شاعر نے گوس کا، اور جس کو اردو میں ہنس کہتے ہیں، اس کی تشبیہ یہاں پر اسی لیے دی ہے کہ ہنس ایک خوبصورت پرندہ ہے جو صاف پانی میں اور صاف ستھرا رہتا ہے۔
تو शाह साहब फरमाते हैं कि ना तो तमाम लोग खूबसूरत होते हैं और ना ही सब परिंदे इतने साफ सुथरे होते हैं, वाइट और साफ पानी में रहते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनमें से बाहर जैसी खुशबू आती है या जो साफ दिल रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये शेर भी समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी और मुझे जरूर अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि मैं और एहसन तरीके से इस काम को अंजाम दे सकूं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। असद आरिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह।